نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگی، تو اپنوں کی بات تو کھا جاتی۔ منصور حلاج کو لے جا رہے تھے سولی پہ لٹکانے، قتل کرنے، کیا عجب انسان گزرا ہے، تو لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہا تھا، چپ پتھر کھاتا جا رہا تھا۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بھی مجمع میں تھے، انہوں نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا، تو نے کہا ہائے آئے، تو لوگوں نے کہا تو اتنے پتھر کھا کے آہ نہیں کی اور اس کی کنکری پر ہائے کیوں کی؟ کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم تو جانتے نہیں ہو، تم تو مجھے لٹکانے جا رہے سولی پہ، تم سے کیا گلہ کرو، اس کو تو پتہ ہے میں کون ہوں، اس نے کیوں کنکر مارا۔ تو اپنوں کی بات زیادہ لگتی ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تو ناراض نہیں ہو گئے، تو آپ کو نا ایک بھوک اٹھی تو ایک دم جبریل پسینے پسینے بھاگا، والضحیٰ، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اس چھا جانے والی رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلا، بالکل ناراض نہیں ہے۔ جسے اللہ راضی کرتا پھرے میں اسے ناراض کروں گا تو میری دنیا کیسے بنے گی، آخرت کیسے بنے گی؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور دنیا فانی ہے، تیرے لیے آخرت کی بادشاہی میں نے بنائی ہے۔ والا یہ آیت جو میں اب پڑھنے لگا ہوں، یہ اب ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وہ دوڑے دوڑے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دوڑ کے کیوں آیا، دوڑ کے کیوں آیا؟ تو کہنے لگے یا اللہ میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر جلدی آئے تو مالک خوش ہوتا، تو عجلت الیک رب لترضیٰ، میں دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو، تو راضی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو، اور وہ رب حبیب اللہ سے کہہ رہا ہے میرے محبوب تو راضی ہو۔ فرق کا پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تو راضی ہو۔ تو جسے اللہ خوش کرنے کے لیے نظام چلائے، میرے ذمہ نہیں میں اسے خوش کروں، میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں، میں اس کے زخموں کا مرہم بنوں، کہ اگر اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو میرا نبی ہے۔ نے ساری اولاد ذبح کروا دی، اللہ سے دعا نہ کی، ساری امت کے لیے فراخی کی دعا کی، اور اپنی اولاد کے لیے تنگی کی دعا کی، یا اللہ میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، گزارے کا کر دے، کہ کوئی مجھے یہ تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے مزے کیے اور ہماری اولادیں ذبح ہوتی رہیں، پہلے میری اولاد ذبح ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کو پیش کیا، حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکایا، حسن کو زہر دیا گیا، اور آپ دونوں کو ایسے اٹھاتے تھے، ایک کو ادھر اٹھاتے تھے ایک کو ادھر اٹھاتے تھے، اور ان کو دونوں کو پیار کرتے اور فرماتے میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے گا میں اس سے بھی پیار کروں گا۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت کو لینا ہے تو ان کی اولاد سے محبت کرو، ان کی اولاد سے محبت کرو، تو اللہ کا نبی تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر آپ نے کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور اگلی بات فرمائی اور یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ ایک کو زہر، ایک کو نیزہ، ایک نیزے پہ لٹک گیا، ایک زہر سے تڑپ تڑپ کے جان دے، اور آپ ان کے لیے ایسے ہو جاتے اور ان دونوں کو کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے کیسا ہے تمہارا اونٹ، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے شہزادوں کو تو آپ دعا مانگ کے جاتے، بادشاہی ان کو ملتی، حکومت ان کو ملتی، ایک کو زہر ملا ایک کو نیزہ ملا۔ اور
ہاتھ اٹھائے کہ میری اولاد کا رزق یا اللہ کشادہ نہ ہو، میری امت مجھے تانا نہ دے سکے، اور میری اولاد کہیں مال کی وجہ سے تیری نافرمان نہ ہو جائے۔ حضرت حسن نے فرمایا اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی، اب ہمیں حکومت کبھی نہیں دے گا۔ ایک دفعہ فرمایا مجھے پتا ہے اللہ ہمیں حکومت کبھی نہیں دے گا، ہمیں اللہ نے نبوت دے دی، بس حکومت نہیں مل سکتی۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، وہ جو امام خطبہ واجب ہوتا ہے، تو سامنے دروازے پر دونوں بچے آ گئے، حسن حسین دونوں آ گئے، تو اندر ہال، باہر صحن، آگے دروازہ، تو باہر بھی لوگ تھے جمعہ پڑھنے والے، اندر بھی لوگ تھے۔ تو آپ کسی کو کہتے پیچھے سے کسی کو آواز دیتے ہوئے یہ بچوں کو اٹھا لو میرے پاس پہنچا دو، یہ ممکن تھا نا؟ واجب خطبہ چھوڑا، ممبر سے اتر گئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا اور واپس آ کر بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا، کیونکہ دونوں کو جولی میں بٹھا لیا، دونوں کو جولی میں بٹھا کے خطبہ شروع کر، بیٹھ کے خطبہ دیا جولی میں بٹھا کے۔ ایک زہر کا شکار ہو گیا، ایک کوفے والوں کی تلواروں اور نیزے کا شکار، ساری نسل ذبح ہو گئی۔ حضرت حسین کے 5 بیٹے تھے، 4 شہید ہو گئے، حضرت حسن کے 4 شہید ہو گئے۔ ایک بیٹے سے ان کی نسل چلی، عبداللہ بن حسن سے حضرت حسن کی نسل چلی، اور علی بن حسین سے حضرت حسین کی نسل چلی۔ تو اگر کوئی محسن ہے اللہ کے بعد تو اللہ کا رسول ہے، تو ہمیں تو اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ مل جائے۔ والضحا، اب دوسرا ترجمہ، والضحا، قسم ہے اے میرے محبوب تیرے روشن علم کی، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ کیا شفقت تھی آپ کی امت پر، فرمایا مجھے میرے کسی ساتھی کا عیب نہ بتایا کرو، میرا دل نہیں چاہتا کہ میرا جی کسی سے کھٹا ہو، مجھے کسی کا عیب نہ بتایا کرو۔ تیسرا ترجمہ جو اس اگلے مضمون سے سب سے زیادہ مطابقت کھاتا ہے، والضحا، اے میرے حبیب مجھے تیرے پیارے خوبصورت چہرے کی قسم، آئے کیا چہرہ ہو گیا۔ ایک دفعہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند اوپر چمک رہا تھا، اور آپ نے ایسے سرخ چادر، یہ میری تو سفید چادر ہے، سرخ دھاری دار چادر ایسے اڑی تھی، دھاری دار ایسے تھی، ایک دھاگا سرخ تھا ایک دھاگا سیاہ تھا، سرخ سیاہ دھاگے سے بنی چادر آپ نے ایسے اڑی ہوئی تھی، ایسے تشریف فرما تھے۔ تو کہا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ والضحا، اے میرے حبیب مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم۔ حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا، سارا حسن دکھا دیا، اور اپنے حبیب کا سارا چھپا لیا، تھوڑا سا ظاہر کیا کہ اگر اللہ اپنے حبیب کا بھی حسن ظاہر کرتا تو نظریں دیکھ نہ سکتی، دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں مار بیٹھتی۔ والضحا، اے میرے حبیب مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری گھنیری زلفوں کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ کیا رب کا لاڈ ہے، کیا پیار ہے، اور کیا ہم نے بے وفائی کی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔